اسی کے ساتھ میں نہایت ادب احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں علی جناب معروف مرزا صاحب وائس چانسلر خواجہ معین الدین چشتی عربی فارسی یونیورسٹی کو تشریف لائیں اور اپنی افتتاحی تقریر ارشاد فرمائیں۔ لیکن ہم شکر گزار ہیں جناب قائم مہندی صاحب کے، جناب نجم الحسن صاحب کے اور نظامت خورشید نظامت خورشید صاحب کے کہ آپ نے ہم کو یہاں بلایا اور عزت دی، اور مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ کبھی میں بڑے آقا کے یہاں بلائے جاؤں، کبھی چھوٹے آقا کے یہاں بلائے جاؤں، کبھی من کن تو مولا کے یہاں بلایا جاؤں، تو وہ مجھے اللہ کا شکر ہے بڑی خوشی و مسرت ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے کہا میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں چاہتا ہوں کچھ بیٹھ کے سنوں بھی، بس چند باتیں ضروری اس لیے کہ آپ نے بزم مسالمہ جناب والا میر انیس صاحب کے لیے رکھا ہے۔ یہاں پہ جتنے حضرات ہیں سب واقف ہیں اور میں بھی ان سے کافی واقف ہوں، سب لوگ اپنے ہی ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرمائیں گے، کیونکہ میں کامرس کا پروفیسر ہوں، اردو ادب سے بڑی دور ہوں، گہوارہ ضرور اردو کا رہا ہے بچپن۔ میں ایک چھوٹا سا میر انیس صاحب کی شان میں ایک قصہ، ویسے تو ہمارے خورشید رضا صاحب جانتے ہیں کہ پہلے ہمارے گھر میں پورے عشرے کی مجالس میں سب ذاکری کی ہوتی تھیں مجالسیں، پھر والد صاحب نے 5 مرثیے کی اور 5 ذاکری کی مجلسیں رکھی، لیکن دھیرے دھیرے والد صاحب نے جو حالات دنیا کے دیکھے اور تبدیل ہوتے ہوئے تو انہوں نے کہا بیٹا 8 رکھ دو ادھر مرثیے کی اور 2 ہی رکھو ذاکری کی، اور حالات میں تبدیلی ہوئی۔ اب اللہ کا شکر ہے 10 کی 10 مجلسیں مرثیہ خوانی کی، عشرہ ہمارے کے یہاں قدیمی ہوتا ہے اور سب آپ ہی لوگوں کی بدولت ہوتا ہے کہ اس میں میر انیس صاحب کا بھی مرثیہ پڑھا جاتا ہے، مرزا دبیر صاحب کا بھی مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا نفسیاتی قصہ آپ کو بتاؤں گا کہ میر انیس اور مرزا دبیر صاحب کے بارے میں۔ مجھے مرحوم مصطفیٰ حسین فطرت صاحب، آپ لوگ سے واقف ہوں گے، مجھ کو اردو تھوڑا تھوڑا پڑھانے آتے تھے، میں نے کہا مجھے سکھا دیے، خیر اتنی سکھا دی کہ خورشید بھی پڑھ لیتا ہوں، قائم مہندی بھی پڑھ لیتا ہوں، نجم صاحب بھی پڑھ لیتا ہوں، مہندی صاحب بھی پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن ایک بہت اچھا ہے، اس سے عبرت لینے والی چیز ہے کہ میں نے کہا مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے تھوڑا سا میر انیس اور مرزا دبیر صاحب کے بارے میں بتائیں۔ کہنے کہ ایک قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ راجہ بازار میں ایک ہی مکان تھا اس وقت جہاں اہل شیعہ کا، وہاں بیک وقت لوگوں نے اپنے حساب سے، جیسے یہاں آج کے دور میں ایک دوسرا روپ ہے جو مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ 73 فرقے کی جگہ 74ویں کریٹ کر دی ہم لوگوں نے، مجھے باقی کچھ نہیں کہنا، آپ سمجھدار ہیں۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ بیک وقت مرزا دبیر صاحب کو بھی دعوت نامہ دیا گیا اور میر انیس صاحب کو بھی دیا گیا۔ مرزا دبیر صاحب کو بھی نہیں معلوم کہ یہاں میر انیس صاحب کو بھی مدعو کیا گیا ہے، اور میر انیس صاحب کو بھی نہیں معلوم کہ مرزا دبیر صاحب کو کیا گیا ہے۔ لیکن مرزا دبیری تھوڑا سا جوشیلے ہوتے ہیں اور میر انیسیے دونوں قلم سے مضبوط، لیکن تھوڑا شائستہ مزاج، ایسا سنا گیا ہے، کہا گیا۔ میں تو اس وقت نہیں تھا، تو وہاں میں اس مرثیے میں دبیر صاحب شاید 2 یا 4 منٹ قبل پہنچ گئے، اور لوگ پورا مجمع بھرا ہوا۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ دبیر صاحب پڑھ رہے ہیں، سب چھوڑ کے لوگ دوڑتے تھے، وہ انیس صاحب پڑھ رہے ہیں، سب چھوڑ کے۔ تو جیسے ہی صاحب معاملہ تھے انہوں نے کہا بسم اللہ، تو وہ ممبر پہ بیٹھے، میر انیس صاحب بھی آئے،
تو وہ اس کے بعد میر انیس صاحب بیٹھ گئے سامنے، مرثیہ شروع ہوا، بتاتے ہیں کہ جو مصرع مرزا دبیر صاحب پڑھیں اور دبیریے اتنی تعریف کریں کہ چھتیں اڑی جا رہی ہیں۔ خیر ان کے دونوں کے علم کے اوپر کوئی شک و شبہ کسی کا نہیں۔ یہ مصطفیٰ حسین صاحب نے مجھے بتایا کہ ہر مصرع اتنا بلند کر دیا اور ہر مصرع بلند تھا اور اس کو اتنا بلند کیا کہ چھت اڑ کے آسمان کی بلندیاں چھو رہا ہے۔ اور پورا مرثیہ جب وہ ختم کر چکے، کیونکہ مدعو تو میر انیس صاحب کو بھی کیا تھا، جیسے ہی وہ نیچے اترے تو صاحب خانہ نے کہا حضور بسم اللہ۔ میر انیس بہت صاحب روشناس تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ پوری عوام میں 90% دبیریے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس گہرائی کو دیکھیے۔ تو جب وہ منبر پر آئے انہوں نے کہا مرثیہ تو ہو گیا، ذرا غور کیجئے گا، مرثیہ تو ہو گیا۔ میں نے سنا بھی اور آپ لوگوں نے بھی اس کو غور کیا اور اس کا پورا فضائل بھی اور مصائب بھی، اور جہاں سے ربط ہوا ہے وہیں سے میں صرف اور صرف ایک مصرع پڑھوں گا، اور یہ دعویٰ ہے کہ گھر تک اپنے اگر کوئی روتا ہوا نہیں گیا گویا میر انیس نے کچھ نہیں کیا۔ بس صرف ایک مصرع پڑھوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا۔ مجلس تو ہو گئی، مرثیہ تو ہو گیا، اور یہ دعویٰ ہے گھر تک روتا ہوا جائے گا۔ اور خیر اس وقت تقویٰ پرہیزگاری کا عالم بھی یہ تھا جو آج کم ہو گیا ہے، لیکن اس وقت کے دور میں یہ جملہ دوسرا کے پاس میں جس کے کوئی چیز بھی پڑھی ہوگی اس سے وہ اپنے کو پیٹنا شروع کر دے گا، صرف ایک مصرع پڑھوں گا۔ تب انہوں نے کہا، اب دبیر یہ سمجھ گئے کہ مطلب معاملہ کچھ اور ہے، لیکن بہرحال وہ بھی محبان اہل بیت تھے، جتنے چاہے دبیری ہوں چاہے انیسی ہوں، لیکن مولا سے تو محبت بمعرفت تھی ان کو۔ تو جب انہوں نے مصرع پڑھا تو پہلے مصرے اور دونوں مصروں کو دیکھیے گا، یقین مانیے جب جب پڑھتا ہوں تب تک پورے جسم میں تھرتھری آج بھی میرے آ جاتی ہے، اور جب جب کسی کو بتاتا ہوں ہم سے بہتر آپ کا علم ہے۔ پہلا مصرع صرف انہوں نے یہ پڑھا، بھوکے پیاسے کند خنجر سے ہوئے سرور شہید۔ اسی مصائب کی ربط میں بھوکے پیاسے کند خنجر سے ہوئے سرور شہید، اے مسلمانوں خلاف شرع قربانی ہوئی۔ ذرا گہرائی دیکھیے، وہ تو اسی وقت مولا نے ان کو وہ شعر عطا کیا کہ آج بقرعید میں یا کبھی کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو 3 بار اس کے آگے جب تک پانی نہ لگایا جائے اور وہ پانی سے منہ نہ موڑ لے تب تک اسے ذبح نہیں کیا جاتا ہے۔ ہائے میرے مولا، جن کے آگے پانی پوچھا بھی نہیں گیا۔ بس اب آپ اس میں دیکھیں، اس پورے بند میں پوری واقعات کربلا میر انیس صاحب نے کہہ دی، یہ وہ لوگ ہیں۔ آج مجھے فخر ہے کہ مجھے آج اس میں میر انیس صاحب کے مصالحے میں آپ لوگوں نے یاد کیا۔ بس میں اس میں زیادہ، کیونکہ میں نے خود کہا کہ میں آپ لوگوں کو سننے آیا ہوں اور مجھے بولنا نہیں آتا ہے، اور پھر آپ کی ادب کی محفل میں تو میں بالکل جاہل ہوں۔ لیکن ایک جملہ بس میں کہوں گا، جو میں کہیں جاتا ہوں وہ بولتا ہوں، جس سے آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس چیز کو بڑھائیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مولا علی کو مانتے ہیں، رسول خدا اور مولا علی کی سیرت پر ہی عمل کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا بھی امام ویسے ہی محمد، آخری بھی اور اوسط بھی۔ تو ہم لوگ کہتے بھی اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، لیکن ہم دوسروں پہ طنز بھی کرتے ہیں کہ صاحب وہ پورے سنت رسول پر نہیں چلتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے بھی سنت رسول پہ چلنا واجب ہے۔ سنت رسول وہی ہے جو سنت اہل بیت ہے۔ لیکن
میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں 3 سے 4 منٹ میں آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں گا کہ ہم اہل سنتوں پہ تو کرتے ہیں اور ہم یہ بھی شعر پڑھتے ہیں، کس میں ہمت ہے کرے حیدر کو احمد سے سوا. یہ شاعر یہ بھی پڑھتا ہے، کس میں ہمت ہے کرے حیدر کو احمد سے سوا، مصطفیٰ کعبے میں دیکھو مرتضیٰ بردوش ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہم اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، اے نصیری ہم میں تم میں فرق صرف اتنا سا ہے، اے نصیری ہم میں تم میں فرق صرف اتنا سا ہے، کہہ دیا تو نے زباں سے اور ہم خاموش ہیں. ہم اس کے ماننے والے ہیں، لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ، جس کو مجھے معاف کیجیے گا ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے کہا سلونی سلونی. رسول خدا نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ، علی اس کا دروازہ. اور یہ بھی کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چین بھی جاؤ. ہم لوگوں سے یہ سب چیزیں کوئی چھپی بھی نہیں ہیں، بالکل عیاں ہیں. چین یعنی کہ علم کی اتنی امپورٹنس کہی، اور چین میں اس وقت علم دین نہیں تھا. تو یہ نہیں کہا کہ خالی علم دین حاصل کرو، علم دین اور علم دنیا دونوں کو برابر حاصل کرو. اس لیے کہا علم چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. اور اس کے آگے کا ایک پہلو اور میں کہنا چاہ رہا ہوں. جب انہوں نے کہا نا مدینۃ للوالی بابھا، میں علم کا ہوں، علی اس کا دروازہ، تو جو دروازے سے آئے گا وہی صحیح علم تک پہنچے گا، جس کو ہم فخریہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں، اور دوسروں سے کہتے ہیں سیڑھی چڑھ کے پھان پھون کے گئے ہو، حضرت علی کو چھوڑتے ہوئے علم حاصل کیا. لیکن میں ایک دوسرا جملہ کہتا ہوں، کیا ہم نے بھی صحیح معنوں میں حضرت علی سے علم حاصل کیا، ان کی سیرت پر چلے؟ اگر سنت رسول پہ چلنا واجب ہے تو سنت علی پر بھی چلنا واجب ہے. سنت علی کیا؟ علم علم علم. کیا کہہ دیا انہوں نے؟ صرف آپ یہ سوچتے رہ جائیے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے ایک ان کا نہ جانے کتنی ان کے اقوال ہیں، لیکن اس میں ایک چیز مجھ کو بچپن سے چھو گئی. میں نے کسی ذاکر سے ہی سنا کہ انہوں نے کہا دنیا کو حاصل ایسے کرو جیسے کبھی نہیں جانا ہے. ہم چھوٹے تھے تب نہیں سمجھ پائے اور یہ سمجھے کہ یہ مولا کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے تو مجلسوں میں کچھ اور سنا ہے کہ مولا نے 40 بار دنیا کو طلاق دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں دنیا کو حاصل ایسے کرو جیسے کبھی نہیں جانا ہے. لیکن جب دوسرا فقرہ آپ ان کا سنیں گے تو کتنی بڑی فلسفی مولا علی کے اس فلسفے میں، وہ پوری زندگی میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پر عمل کروں. پہلا مصرع غور کیجئے گا، ہم سے آپ لوگ سب زیادہ صاحب علم ہیں. دنیا کو حاصل ایسے کرو جیسے کبھی نہیں جانا ہے، لیکن اپنا عمل اور کریکٹر ایسا رکھو جیسے ابھی جانا ہے. اب اس دونوں جملوں کے آپ پوری انالیسس کر دیجئے، سب کچھ آ گیا. یہ نہیں کہا ہے کہ آپ دروازے پہ ٹاٹ کا پردہ بچھائیے اور زمین پہ چٹائی بچھائیے، بس یہ وے آف لیونگ رکھیے. جی نہیں، ماڈرن علم حاصل کیجئے جو اس وقت کا ہو، ماڈرن ڈیفنس ویپن رکھیے جو اس وقت کا ہو. جتنی دور جانا ہو اتنا علم حاصل کیجئے. ارے چین نہ جائیے تو کم سے کم لکھنؤ میں جتنے تعلیمی ادارے ہیں اتنا ہی علم ہم حاصل کر لیں. اور وہ میں دوسرا جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حاصل کر لیں. ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں جس وقت ہم گورنمنٹ کے سینسس پہ نظر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے 2011 کے سینسس میں کہا
یہ میں اس لیے کیونکہ اس سے آپ کچھ میسج ہمارے چھوٹے بچوں تک پہنچائیں، آپ کو لیے میں یہ چیز نہیں کہہ رہا کہ اس نے ابھی رپورٹ میں 2011 کے سینسس میں یہ آیا کہ ہندوستان میں مسلمان 57% لٹریٹ ہیں۔ ہم خوش ہو گئے کہ ہم 57% پڑھے لکھے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کاش ایسا حقیقت میں ہوتا۔ اگر اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، لٹریسی ریٹ ایک الگ چیز ہے، ایجوکیٹڈ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ لٹریسی اس کو کہتے ہیں، ساکھرتا ابھیان چل رہا ہے، پورے ہندوستان میں انسان انگوٹھا نہ لگائے دستخط کرے، اس کو لٹریسی ریٹ میں شامل کر لیا گیا۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، سرکار کے آنکڑے ہیں اور وہ دکھتے ہیں، کسی بھی آپ 5000 2000 4000 کی بھیڑ میں چلے جائیے، آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہی دکھے گا۔ جب ہم نے سوچا کہ لٹریسی ریٹ 57 ہے، ہم بہت خوش، ہم نے کہا ٹھہرو، خوش مت ہو، میں دے رہا ہوں آئینہ، اس میں بھی اپنی صورت نہ دیکھو، کسی کے بتائے ہوئے بھی آئینے میں اپنی صورت مت دیکھو، خود آئینہ خریدو اور اپنے آپ اکیلے میں کھڑے ہو کے اس آئینے میں اپنے کو اوپر سے نیچے تک دیکھو کہ اس سماج میں ہم کہاں پر ہیں۔ جب ایک قدم ہم آگے بڑھے، اسی گورنمنٹ کے سینسس نے کیا کہا کہ 8ویں اور 10ویں کے بیچ تک کی آپ کی پرسنٹیج 16%۔ اب ایک طرف لٹریسی ریٹ 57، دوبارہ ہائی سکول تک صرف آپ کے جو لوگ پہنچتے ہیں 16%۔ کہاں سے نیچے گرے؟ اب تیسرا آئیے، ان کا ابھی اس پہ بھی نہ خوش ہوئی ہے، 16% بھی ہو جائے تب بھی ہم کہیں گے کہ ہم 84% کی اصلاح کر لیں گے، اس کو بزنس کی طرف ڈائیورٹ کر دیں گے۔ جب گریجویشن اینڈ ابو کہا گیا تو 2.75% ہیں، یعنی مکمل 3% بھی نہیں ہے ایجوکیٹڈ۔ یہ پوری امت مسلمہ، شیعہ خالی نہیں، چاروں مسلح سمیت، سب سمیت 2.7%، اسی میں اپنا ریشیو جوڑ لیے کہ ہم ان کے 20% ہے ٹوٹل پاپولیشن کے، تو میں کہاں پر ہوں؟ اور پھر ہم دوسرے پہلو میں کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، جو گفتگو ہی نہیں کرتا تھا، جس کو زمین اور آسمان کا علم تھا۔ آج میں نے ابھی یہ جملہ گولڈن پیلیس میں کہا، آپ غلط فہمیوں میں ہیں، آپ سمجھ رہے کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں، قرآن اور نہج البلاغہ آپ کی غیر قوموں نے پڑھ کے اس پہ عمل کر کے آگے بڑھے ہیں، ہم پیچھے کھڑے ہیں۔ اصلیت ہے جو وہ یہ ہے۔ میں اس کو ایک چھوٹے سے انٹرپریٹیشن میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے، انہوں نے قرآن اور نہج البلاغہ پڑھ کے، ہم کیا کہتے ہیں اسلام کس حصے میں ہے؟ اسلام صرف 2 حصے میں کہتے ہیں، اگر آپ نچوڑ کے آئیے، حقوق اللہ اور حقوق الناس۔ اس کے علاوہ کچھ اسلام ہو تو بتائیے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کرو، اور دوسرے پڑوسی کا حق، انسان کے اوپر انسان کا حق، بس یہی تو ہے۔ اس کے علاوہ ہو تو بتا دیجئے، میں ابھی سنوں گا اور لوگوں کو بھی۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے، اس چیز کو سوامی وویکانند نے اپنے انداز میں، وہ قرآن کو عربک انداز میں تو نہیں کہیں گے، اس شلوک کو انہوں نے انگلش میں کہہ دیا کہ سرو گاڈ سرو مین۔ واٹ از دس؟ خدا کی، اللہ کی خدمت کرو، جو اللہ کہہ رہا ہے، عبادت پوجا کرو، اور انسان کی مدد کرو۔ سرو مین سرو گاڈ، یہ وہی تو ہے، حقوق اللہ اور حقوق الناس۔ سوامی وویکانند نے ایک جملہ آگے بڑھ کے کہا، دا ورلڈ از گریٹ جمنیزیم۔ جمنیزیم میں آپ کیوں جاتے ہیں؟ بچہ جمنیزیم میں کیوں جاتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ جب میں جمنیزیم سے نکلوں تو مکمل قوی نکلوں، جب قوی نکلوں گا تو کوئی ہم کو دبائے گا نہ کمزور کر سکتا، اور اسی لیے انہوں نے کہا یہ جمنیزیم ہے۔ مولا علی کے اقوال میں بھی بہت ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی کتاب سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے میں ان لوگوں کی باتیں کہہ رہا ہوں۔
APJ अबुल कलाम का नाम ज़ैनुल आबिदीन था। APJ का नाम ज़ैनुल आबिदीन था। और एक मामूली इंसान, हमें तो कभी कभी ये लगता है कि सही मौला अली की सीरत पे चलने वाला अगर इस दुनिया में आज इस सदी में गुजरा तो APJ अबुल कलाम गुजरा, जिसकी एक पतली सी अटैची और सब कुछ उसका उसी में, और कितना बड़ा साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। उसने गुजार के बताया कि देखो कुछ नहीं उसके पास, सिर्फ इल्म। और वो अल्लाह को भी ऐसा पसंद आया कि जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहा था तभी उसको अल्लाह ने अपने पास बुलाया। ये भी देखिए, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो आइए हम लोग ये कोशिश करें कि कम से कम अपने बच्चों को कुछ इस तरफ मुतवज्जे करें। अब आज का दौर और पहले का दौर अलग था। पहले के दौर में फ़ीस कम ज़रूर थी, लेकिन उस वक़्त वो 1 रुपया भी बड़ा मुश्किल होता था फ़ीस के नाम पे जमा करना। उस दौर से भी हम गुज़रे। आज फ़ीस मानी नहीं है, लेकिन रेगिस्तान में कई कुएं हैं। कुएं किस कुएं में पानी है ये तो कम से कम आपको ढूंढना है और ढूंढ के निकालना है। गवर्नमेंट की स्टेट लेवल की भी स्कीमें होती हैं, सेंट्रल लेवल की भी होती हैं, लेकिन हम तो आदी हो गए हैं कि हमको पक्का पकाया मिले। आज हम इकोनॉमी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम 99% लोगों को दावे के साथ कहते हैं उनके पास BPL कार्ड नहीं होगा, उनके पास बिलो इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा। आज आपके पास इनकम सर्टिफिकेट अगर 1 लाख 1.5 लाख का है तो गवर्नमेंट कहती है हम उसी को देंगे पढ़ाई का, उसी को देंगे नौकरी का, उसी को बढ़ाएंगे आगे। इल्म कहाँ आप दूर रह गया? इल्म तो आपके घर के अंदर आ गया। रावण बहुत ज्ञानी था, शैतान बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसने अपने इल्म का, हम हिंदी में कहते हैं, दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। तो आज तक काबिल लानत है। आप गौर कीजिए, घर के अंदर सबके टीवी है, आप टीवी यूज़ करना सिखा दिए घर वालों को। आप बच्चे के, अब तो आज मोबाइल के ऊपर सब कुछ है, पूरी दुनिया आपको एक उसमें दिखे, और क्यों ना दिखे, .com और नुक्ता और नुक्ता अली, बगैर .com के कुछ नहीं। और डॉट क्या है? तो ये चीज़ आपके सामने एक बहुत ही मामूली शख्स पे अल्लाह मौला ने अपनी इनायत फरमाई, जिसका 2 ही शौक़ कि मस्जिद के गुंबद से अजान देने का मौका मिल जाए और या हुसैन हो रहा है तो उसमें शरीक हो जाए। तो आज मौला ने, अल्लाह ने आपके सामने जो इज़्ज़त दी, और वो आप ही लोगों की बदौलत हो, क्या पता उसको क्या काम लेना है। तो मैं बस अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको मुझे आप माफ़ फरमाएंगे, लेकिन ज़रा गौर है सोचने का। आज का दौर वो नहीं है जो आप सोचें, और किसी के भी आईने, दिखाए हुए आईने पे मत जाइए। अपना आईना खुद खरीदिए और अकेले में देखिए उसको, वेयर वी स्टैंड। हम बड़ा अजीब और गरीब तरीके से हमें और आपको गुमराह कर दिया जाता है। रूहानी ग़िज़ा में हम लोग बहुत आगे हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन रूहानी ग़िज़ा मजबूत होने के बाद में भी पेट की ग़िज़ा की वजह से बहक जाते हैं, जो कि इल्म की कमी है। उनको बहका दिया जाता है, उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। आपको उससे बचना होगा। बड़ी खूबसूरती से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि नहीं, लेकिन आज तक किसी के भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि जो ये कह दे नमाज ना पढ़ो, सिर्फ या हुसैन करो, और या हुसैन ना करो, सिर्फ नमाज पढ़ो। जब कह दिया इन्नी तारकुम फ़ीकुमुस सकलैन, तो बचता क्या है? 2 गरां चीज़ें, उन्हीं को हासिल करना है। मैं तो सलाम करता हूँ मीर अनीस साहब को और आप लोगों को कि मैंने आपसे कुछ ज़्यादा 2-4 जुमले बोल गया हूँ,
तो उसके लिए माजरत खा हूँ और मुबारकबाद हुए आप लोग के इस शमा को आगे बढ़ाए हुए। हम तो कोशिश करेंगे, इस वक्त यहाँ से कह रहे हैं कि इनके मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के नाम पर आप कोई अच्छा मौजू तलाशिए और सेमिनार कीजिए और उसको हम अपनी यूनिवर्सिटी में उस सेमिनार को करवाएं, वहाँ से मैसेज निकलेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम जंगल में डांस कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, जो मोर करता है, कौन देख रहा है? आप बताइए मीर अनीस कौन है, आप देखिए वहाँ क्या हो रहा है। दूसरे लोग अमीर खुसरो के ऊपर, आप सोच नहीं सकते कितने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। हमारे के हम कलम से महरूम हैं, सोच नहीं सकते। मैं देखता हूँ उनका, आपकी अमीर खुसरो के ऊपर, आपकी उनके ऊपर, आपकी उनके ऊपर नहीं होता है तो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर पे। और कोर्स कोई ऐसा है ही नहीं कि जहाँ बगैर मीर अनीस के वो आगे निकल जाए। सब कुछ तो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर और इन दीगर लोगों ने दिया। बस माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए माफ़ी। और मैं सुबह से दौड़ भाग करता हुआ, मैं थोड़ी देर बैठूँगा, जितनी ताकत होगी उतना लेके फिर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के चलूँगा। शुक्रिया।